لکھا ہوا ہے کہ آئی وش کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں علی کے دشمنوں سے تو آپ کا حشر قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ فرمائے، امیر شام کے ساتھ، یزید کے ساتھ، ان تمام خلفاء کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں کیونکہ آپ کی نظر میں یہ حق پر ہیں۔ تو انہوں نے ایک دعا دی ہے، ایک یا بد دعا دی نہیں، ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ علی کے دشمنوں پر لعنت، صحابہ کے دشمنوں پر لعنت، امہات المومنین کے دشمنوں پر لعنت، نبی کے دشمنوں پر لعنت۔ یہ کہیں گے کہ صحابہ پر حفظہ سرائی کرنے والوں پر لعنت، اہل بیت پہ حفظہ سرائی کرنے والوں پہ لعنت۔ بولے نا میرے ساتھ آمین، آمین آمین آمین۔ یہ بولے نا میرے ساتھ کہ بھائی اہل بیت پر حفظہ سرائی کرنے والوں پر بھی لعنت، آمین بالکل۔ صحابہ کرام پر حفظہ سرائی کرنے اور زبان درازے کرنے والوں پر بھی لعنت۔ بولے نا میرے ساتھ، بے آمین شمار بے نہیں بولیں شمار۔ بالکل۔ یہ نہیں بولیں گے، وہ کیوں؟ میرے کیونکہ جی فاروق بھائی میں کہہ رہا تھا کہ آپ لعنت کروا رہے ہیں تو وہ شیعہ والی وائبس آ رہی ہیں۔ نہیں، شروع کیا ہے نا انہوں نے، شروع کیا ہے یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علی کے دشمنوں کا دفاع کریں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی حریف تو ہو سکتے ہیں پر علی کے دشمن نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جھوٹ اور افطرا ہے بس۔ دیکھیں اب یہ اتنا ایک بڑا جھوٹ ہے کہ میں اب دیکھیں مبین بھائی کو میں کتنے ٹائم سے میں جاتا ہوں، اب میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے حضرت علی کے بارے میں ان کی جو فضائل ہے ان پہ آپ نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی ناصبی ہوتے، اگر آپ کوئی ایسے کوئی ہوتے تو آپ نہ ویڈیوز بناتے نہ اس پہ آپ کوئی بات کرتے پھر۔ نہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنی باتوں کو دلائل کی روشنی میں رکھ کر پرکھنا شروع کریں تو خود شرمندگی سے مر جائیں۔ یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ سوائے جذباتی ڈاکٹرائن کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ ان کے استاد محترم کہتے ہیں کہ جذبات، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیں ابھی تک آپ نے کون سا علمی سوال کیا ہے میرے سے؟ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں ان کی، بالکل اور بالکل۔ کیا ہے؟ چلو ابھی 2 ریکومنٹس رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم we will move on to the questions۔ اچھا، ایک اور کامنٹ آیا تھا کہ بھائی قنوت تو پڑھی ہے مامو جان پر، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بھائی قنوت تو پڑھی ہے مامو جان پر، یوں ہی فضائل بیان نہ کرو، صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں۔ نہ مانو، احسان کر رہے ہو۔ نہیں، میری جد پہ احسان ہے کسی چیز کا؟ نہیں، مجھے بتائیں نا، میرے پہ احسان کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کی بات ہے نا یار۔ مطلب مجھے کل کو کوئی بندہ آ کر کے، میں کو توحید تو بیان کرتا ہوں نا، میں تو کسی پر احسان ہے اگر میں توحید بیان کر رہا ہوں؟ اپنا فرض ادا کر رہا ہوں نا یار، جو میرا فریضہ ہے، جو میرا کام ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، جو میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ دوسری بات، قنوت نازلہ والے مسئلے پر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اگر کسی بندے نے اپنے ہوش و حواس کھول کر وہ ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے بہت واضح انداز کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ یہ روایت ضعیف کیوں ہے اور اس کی بات قابل قبول کیوں نہیں ہے، کیونکہ کبھی اس کے اندر اوقات کا مسئلہ ہے، کسی جگہ پر صبح کا ٹائم ہے، کسی جگہ پر مغرب کا ٹائم ہے۔ اچھا، ایک روایت کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ علی اور ابو موسیٰ اشعری دونوں قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو علی کی تو بیعت ہی نہیں ہے ابو موسیٰ اشعری نے، تو وہ کس پہ قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے؟ سر مدعا سمجھیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے پر حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر قنوت پڑھ رہے تھے؟ کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اگر نام کا ذکر نہیں ہے، تصریح موجود نہیں ہے تو اپنی مرضی سے نام نہ ڈالو۔ آپ سے قبر میں یہ سوال نہیں ہونا کہ حضرت علی کے قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے، اور کس پہ پڑھ رہے تھے، ان 5 بندوں کے ان لسٹ 5 نیمز۔ چلو موونگ آن ٹو دا فائنل کامنٹ۔ کسی بھائی نے کہا کہ ہم ان حدیث کی وجہ سے معاویہ ابن ابو سفیان کو نہیں پرکھتے ہیں، ہمارے لیے بخاری 2812 ہی کافی ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے ایک نا کہ یار بخاری کے اندر ہے 2812، جس بندے نے یعنی امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر عمیر بن سعد کی روایت پیش کی اور کہا کہ عمیر ابن سعد کہا کرتے تھے لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ مطلب آپ کو 1400 سال کے بعد سمجھ آ گئی، بخاری کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ 2812 کے تحت حضرت امیر معاویہ کی تو عرضہ سرائی ہونی چاہیے تھی، وہ تو یہاں فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب سامبو
تو کرنے والی بات کرے نا یار، کوئی کرنے والی بات. ہمارے لیے 2812 کافی ہے. بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا ماننا ہے اس کے اوپر بتائیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کے اپنی تاریخ الکبیر میں امام بخاری ان کے فضائل نقل کر رہے ہیں امیر معاویہ کے. تو اب مجھے بتائیں کیا مانا جائے ان کا؟ یہ دو باتیں سن کے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے یہ؟ اب لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں. ابھی اسناد پر بات نہیں ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے ضعیف ہے کیا معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے ان کو فضیلت مانی امیر معاویہ کی تو اپنی کتاب میں درج کیا نا. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر فضائل درج کیے امیر معاویہ کے، ان لسٹ کیے، 3 لکھے. ان میں سے ایک میں بتا رہا ہوں کہ عمیر ابن سعد کا قول نقل کیا کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ معاویہ کا ذکر بغیر بھلائی کے، احسن کے، خوبصورتی کے، اچھی چیز کے مت کرو. کتنا مشکل ہے سمجھنا.